آج ہم ان گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری نیکیوں پر بھاری پڑیں گے۔ آخرت میں ان چیزوں کے لیے ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کو گناہ مان کے کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم ان کو گناہ ہی نہیں مان رہے ہیں تو ہم اس کی توبہ ہی کیوں کریں گے؟ ہمیں لگتا ہے وہ تو ہمارا ایسی روزمرہ کی لائف ہے، وہ گناہ تھوڑی ہے۔ تو میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤں گی جو ہماری آخرت میں ہمارے اوپر بھاری پڑیں گے اور آپ اس سے توبہ بھی کر پائیں گے، آپ اس چیز سے نکل پائیں گے جس کی وجہ سے آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، آپ ڈپریسڈ رہتے ہیں۔ میں آپ کو ان سب چیز سے نکلنے کا سولوشن بھی بتاؤں گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہے السلام علیکم، آئی ایم فاطمہ سعین، 21 ایئرس اولڈ۔ تو سب سے پہلی چیز ہے غیبت کرنا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے برا سوچا تو وہ آپ کی سوچ ہے، لیکن وہ غلط ہے، وہ گناہ میں آ جائے گا۔ آپ نے کسی کے لیے برا سوچا یا کسی کے لیے باتیں کی کہ یہ کتنا گندا ہے، یہ کتنا برا ہے اور یہ غلط کر رہا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے غلط کاموں سے، حرام چیزوں سے لا کر یہ لایا ہے پیسہ، اور آپ نے اس کی باتیں اس کی جو برائی ہے نا وہ جا کر کسی اور کو بتائی کہ وہ کتنا گندا ہے، وہ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں اور وہ کتنا برا ہے۔ اس کی باتیں کرنا کہ اس کا یہاں افیئر چل رہا ہے، اس کا وہاں افیئر چل رہا ہے، یہ ساری باتیں کرنا اور یہ باتیں لے جا کر کسی اور کو بتانا، یہ ہم روزمرہ کی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کال پہ لگ گئے اور دوسروں کی برائی کرنا اسٹارٹ کرتی ہے، وہ کتنا گندا ہے، وہ اس کا افیئر ادھر ہے، اس کا افیئر ادھر ہے، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، وہ یہاں جاتی ہے، وہ یہاں غلط کام کر رہی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ وہ باتیں اس کے سامنے نہیں بول سکتے، اگر آپ دوسروں کے سامنے وہ باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں۔ اگر آپ نے وہ چیز نہ بھی بولی اور من میں وہ چیز سوچی تو بھی غلط ہے، تو آپ اس چیز سے بچیں۔ دوسری چیز ہے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں، وہ گورا ہو، کالا ہو، کیسا بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ کتنا عجیب ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے، یار اس کے ہاتھ دیکھو، اس کی انگلیاں اچھی نہیں ہیں، یہ کالا ہے، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ تم کون ہوتے ہو بھائی بولنے والے؟ آپ اللہ کے بنائی ہوئی چیز پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ تو میری سوچ ہے، میں ایسے ہی بول رہا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ایسے نارملی باتیں کر رہا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں برا بولا یا برا سوچا، دونوں غلط ہے۔ تو آپ اس چیز سے بچیں۔ کسی کے لیے برا گمان کرنا، جیسے کہ ہم نے کسی کو دیکھا اور اس نے ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں اور ہم نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کتنا برا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور آپ ایسا سوچتے رہتے ہیں کتنا گندا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہم کسی کے لیے برا گمان نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے اور ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ چوتھی چیز ہے، ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ برا ہو گیا، اس کے ساتھ تو اچھا ہوا ہے، اب کیا ہوگا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ چیز کیسے لوں گی۔ اوور تھنکنگ کرنا، نگیٹیوٹی پھیلانا اپنے مائنڈ میں، تو وہ چیز ایک حساب سے غلط ہوتی ہے۔ ایسے غلط ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم اللہ پہ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم اللہ پہ یقین کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی بڑا پختہ یقین ہوا، توکل ہوا کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ اگر اپنے مائنڈ میں نگیٹیوٹی رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہوگا، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو آپ کا توکل ہے وہ اللہ پہ اچھا نہیں ہے، تو آپ اپنے توکل کو اور بڑھائیں، آپ اپنے یقین کو اللہ پہ اور بڑھائیں۔ پانچویں چیز ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا۔ جیسے آپ نے کسی کی برائی کر دی، وہی والی بات ہے نا کہ آپ نے کسی کی برائی کی اور آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے، بڑا تھوڑی ہے۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ چھوٹا موٹا گناہ ہے تو یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، وہ آپ کی نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے گا، ایک دن آپ کی نیکیوں پہ وہ بھاری پڑ جائے گا، پھر آپ کو وہ چیز سمجھ آئے گی کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی تھی۔ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، آپ کو اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تاکہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہیں۔ اور ایک چھٹی چیز ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے خود کا مذاق بناتے ہیں تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک بہتری عزت نوازی ہے، اور آپ ہیں کہ دوسروں کے سامنے خود کی بےزتی کرتے ہیں تاکہ اس کو اچھا محسوس ہو۔ یہ کہاں سے صحیح ہو گیا؟ آپ اپنے جو ورتھ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، آپ کی عزت ہے اس کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بےزتی کریں، آپ اپنی شکل کی، اپنی صورت کی بےزتی کریں تاکہ دوسروں کو خوشی محسوس ہو۔
ان سارے گناہوں سے آپ بچیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ گناہ ہے. ایک انسان کے پاس ایک ایسا نیچر ہوتا ہے کہ وہ جب کسی دوسرے کی خوشی دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے اور مجھے نہیں دیا ہے. تو آپ چپ رہیں. اللہ نے آپ کے حق کا اس کو نہیں دیا ہے. آپ کے حق کا آپ کو ملے گا صحیح وقت آنے پر. اس کو ملا ہے تو وہ اس کے حق کا ملا ہے اس کو, لیکن آپ ایسا نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے تو آپ اللہ سے توبہ کریں اور دوسروں کے سامنے کسی اور کی برائی کرنا بند کریں. یہ تو آپ نے بالکل ایسا بنا دیا ہے کہ بات بات میں دوسروں کی برائی, بات بات میں دوسروں کی برائی. نہ کریں جناب, نہ کریں. اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے. میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ خود بخود دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. جیسے اگر میں کچھ بھی غلط سوچ رہی ہوں اپنے مائنڈ میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ تھنکنگ میرے مائنڈ سے نکل جاتی ہے کچھ ٹائم کے لیے. پھر دوسری نماز آتی ہے, پھر میں پڑھتی ہوں تو پھر نکل جاتی ہے. پھر تیسری نماز آتی ہے, پھر پڑھتی ہوں, پھر نکل جاتی ہے. کیونکہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے, پھر قرآن پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں تسبیح بھی پڑھنی ہے, تو ہمارا ٹائم اس میں اسپینڈ ہو جاتا ہے. پھر ہمارے مائنڈ میں وہ بری چیزیں نہیں آتی ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں. آپ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں زیادہ تو ایک بار ہی پڑھیں. آپ زیادہ تسبیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, کلمہ پڑھیں, بس اتنا ہی پڑھ لیں. کیونکہ جب ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے نا تو ہم اتنا بری چیزوں کو نہیں سوچ پاتے ہیں, تو ہمارا مائنڈ تھوڑا فریش رہتا ہے. تو آپ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں. اور السلام علیکم. میں ایسی ویڈیو اور لاتی رہوں گی, تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر ضرور کریں.